اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا آج گیا سے 2 اور ابھی مہینے بھی وہ کہہ پہلے رہے بھی ہیں اس کہ طرح جی کی نہیں باتیں ہم نے آئی کچھ نہیں تھی، کیا. زرداری صاحب اسی طرح سے مشروط کر رہے تھے، پھر آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کو ڈینائی کیا، مسلم لیگ نون نے بھی اس بات کو ڈینائی کیا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ایسی کوئی شرط رکھی نہیں گئی. آج پھر زرداری صاحب نے یہ بات رکھ دی، اب آپ تمام لوگ اس پر بات کریں بیٹھ کے، تو سر آج ہی پر زرداری صاحب کو یہ بات کیوں یاد آئی؟ کیونکہ میاں صاحب تو پی ڈی ایم بننے سے پہلے ہی سے باہر ہیں سر. نہیں آج یہ بات نہیں ہے، یہ ایک میں نے کہا کہ یہاں پہ ڈیبیٹ ہے، یہ آخری فیصلہ نہیں ہے. زرداری صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اعتماد کی تحریک کرنا چاہیے، ہمیں پولیٹیکل پروسیس میں جانا چاہیے. وہ بات ہوئی، ہم ضمنی الیکشن میں گئے، آپ نے دیکھا، ہم سینٹ کے الیکشن میں گئے، آپ نے دیکھا انہوں نے کہا ہمیں جیل بور تحریک کرنا چاہیے، ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے، آخری آپشن ہمارے پاس استعفیٰ ہو، جب سب آخر ہو وہ اٹامک بم ہو. تو یہ بات کی تھی 2 مہینے پہلے بھی کی تھی، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے اور ہم کنونس کریں گے. ہم نے پہلے بھی اپوزیشن کی جماعتوں کو کنونس کیا، باقی اپوزیشن جماعت کے پاس کوئی تجویز ہوگی اگر وہ ہمیں باقی جماعتوں کو کنونس کر سکے ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. یہ بات تو نہیں ہے کہ ساری باتیں ہماری مانی جائیں گی. اگر ہمیں نون پی ایم ایل این جے یو آئی بی این پی مینگل اے این پی شیر پاؤ صاحب جو بھی ہمیں کنونس کر سکے ہم متفقہ طور پہ جائیں گے. ٹھیک. اچھا ملک صاحب، سر پیپلز پارٹی اور آپ لوگ آج تو سر بیزان جتانے والی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے حساب کتاب بھی مانگ رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان 10 ووٹوں کا حساب مانگ رہے ہیں جو غفور حیدری صاحب کو نہیں پڑے ہیں. سر اس کا حساب کون دے گا؟ جو ووٹ ہیں جو غفور حیدری صاحب کو نہیں پڑے وہ 5 ہیں، 10 نہیں ہیں. اور وہ 5 ووٹوں کا حساب جو ہے وہ بالکل مولانا کس پہ ہم تشفی کریں گے کہ جب باقی سارے کے سارے ووٹ ہم نے ان کو دیے تو یہ 5 ووٹ جو ان کو نہیں ملے اس پہ کیا وجوہات تھیں اور کیا عوامل تھے، اور مولانا بھی ان کو سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی اس معاملے میں. سر بتا دیں جو اب جو یہ نہیں، یہ بھی کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروری ہیں کہ ان کو کرتے وقت تھوڑا یہ دیکھا جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے کہ جن کی وجہ سے اس بات کو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی تھوڑی سی احتیاط لازم ہے. بہرحال چلیں وہ تو جیسے آپ نے پوچھا ضرور مولانا کو اس پہ مولانا خود بھی ان چیزوں سے واقف ہیں اچھی طرح، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ان کے لیے نہیں ہے. سر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی چھوڑنے کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان مضبوط ہوں، تو سر آپ لوگ ایسا کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک قابل بحث بات ہے. ابھی اس پہ کوئی میرا نہیں خیال کہ جب تک پی ڈی ایم کا بھی اجلاس چل رہا ہے، جیسے فیصل نے آپ سے کہا کہ اس میں سارے سربراہان اپنا اپنا موقف دیتے ہیں اور پھر کسی حتمی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے. یہ زرداری صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے جو کہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، اور اس میں مسلم لیگ کا بھی ایک نقطہ نظر ہے جو کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ استعفے دینے سے زیادہ مؤثر بات ہو جائے گی. تو یہ 2 پوزیشنز ہیں جس میں کس ایک نقطے پہ کنورج کرتی ہے پوری پی ڈی ایم. تو یہ بات آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں جب کچھ رہنما لیکن سر اسی اجلاس کے پہلے دور میں نا سر اس طرح کی باتیں تلخ گفتگو ہو گئی ہے سر. اور ایک اور تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز ہو گیا ہے، کل تک مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہماری بات ماننی پڑے گی، لیکن آج زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے فیصلے نہ کریں کہ جس سے یہ ہماری راہیں جدا ہو جائیں. سر تو یعنی بڑی کلیئر، بڑا واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون یا جے یو آئی استعفوں کے لیے ریزگنیشن کے لیے بات کرتی، لانگ مارچ کے لیے بات کرتی ہے تو راہیں جدا ہو سکتی ہیں. سر نہیں، وہ کہتے یہ ہیں کہ جب کوئی پروسیڈنگز چل رہی ہوں تو اس میں سے کچھ چیزیں جو آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو وہ کسی نتیجے کو اخذ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی. تو وہ تو بھی بحث و تنخیص کا مرحلہ ہوتا ہے، بات چیت چلنے کا مرحلہ ہوتا ہے. اس میں کچھ سوال بہت نرم بھی آتے ہیں، کچھ سوال تھوڑے سے گرم بھی آتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ بات چیت ہے. بات چیت میں آپ کے پاس کوئی ذرائع سی خبریں آ رہی ہیں، لیکن جو آپ کے پاس حتمی بات آئے گی وہ تو غالباً جب یہ رہنما اٹھیں گے وہاں سے اور آ کے بات کریں گے میڈیا سے تو تب آپ کے پاس حتمی بات آئے گی کہ اس کی کیا نتیجہ نکلا آج کی میٹنگ کا. جو ٹیمپٹیشن کا آغاز ہونا تھا وہ تو لانگ مارچ سے اور استعفوں سے ہونا تھا، لیکن اب یہ پچھلے 3 مہینے سے یہ باتیں صرف اور صرف کھٹائی میں ہی پڑی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، آگے کریں گے کیا؟ آپ کو بہت خوراک فیوچر میں ملنی ہے، پولیٹیکل خوراک ملنی ہے. آپ کے بہت سے شو، بڑے اچھے شو چلیں گے. آپ کو کیونکہ جب ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو آپ کو بھی خوراک ایک قسم کی ملتی ہے، شوز ہوتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ بہت خوراک دیں گے. آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم جو کچھ بھی کریں گے انشاءاللہ جو ہے بہت بہتری ہوگی اور آپ دیکھیں گے سب کچھ ہوگا.